अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी आज की वीडियो है मेरे उन भाई बहनों के लिए जो स्कूल कॉलेज जाते हैं और जो जवानी की दहलीज पर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जवानी से कितने फ़ायदे उठा सकते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म जारी किए। तो आइए देखते हैं हदीस की रोशनी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले बेहतर समझो। एक, सेहत को से फ़ायदा उठा लो बीमारी से पहले। आज आपके पास सेहत है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। दूसरा, माल को गनीमत समझो गरीबी से पहले। आज आपके पास माल है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही किया करते थे। अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उन्हें जो तिजारत मिली थी, तो आप तिजारत करते और कुछ हिस्सा घर में रखते और बाकी का सारा हिस्सा दिन के कामों में और अल्लाह की राह में खर्च कर देते। तो इसीलिए माल को गनीमत समझो गरीबी से पहले। आज माल है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो, क्या पता कल रहे ना रहे, गरीबी मुफलिसी आ जाए, है ना। तीसरा, कि अगर आपके पास फुर्सत है तो मसरूफियत से पहले उसका फ़ायदा उठा लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ुर्सत को गनीमत समझो मसरूफियत से पहले, है ना। तीसरी चीज़ ये है, आज आप फुर्सत में हैं, कल आपकी स्कूल कॉलेज ख़त्म हो जाएगी तो आपकी शादी करा दी जाएगी। फिर आपके ऊपर बीवी, बच्चे, शौहर, बच्चे, सास, ससुर, बूढ़े माँ बाप की ज़िम्मेदारी, इसको ये नौकरी की ज़िम्मेदारी, ये सब आप पर आ जाएगी। तो क्या आपको दिन के कामों के लिए वक्त मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। क्या आपको दिन के कामों के लिए, दिन की राह में जाने के लिए वक्त मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अपने अम्मी अब्बू से पूछो, क्या उनके पास खुद के लिए भी वक्त नहीं है, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, है ना। तो आज आपको घर की ज़िम्मेदारी वगैरह तो उठानी नहीं है, और अभी तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं। तो दिन के कामों के लिए जो फुर्सत मिली है उसका सही फ़ायदा उठाए, है ना। अल्लाह की राह में खर्च करें, मसरूफियत से पहले फ़ुर्सत को गनीमत समझो। चौथी चीज़, कि जवानी को बुढ़ापे से पहले बेहतर समझो। आज आपके अंदर जवानी है तो बुढ़ापे से पहले बेहतर समझो, क्योंकि अल्लाह ताला ने, एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत के दिन अर्श के साये के सिवा कोई साया ना होगा। तो अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में 7 लोगों को मतलब खड़ा करेगा। उसमें से एक वो होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की राह में इबादत की, अल्लाह की राह में खर्च की, है ना। अल्लाह ताला उसे रोज़े क़यामत के दिन बुलाएगा और कहेगा कि ये मेरा वो बंदा है जिसने अपनी जवानी मेरी इबादत और मेरी राह में खर्च की। इसने ऐश व आराम नहीं किया, चाहता तो अय्याशी करता, इंजॉय करता, या आवारगी करता, मज़े करता, लेकिन नहीं, इसने अपनी जवानी मेरी राह में खर्च की, और अल्लाह ताला उसे अर्श के साए में जगह दे देंगे, है ना। फिर 5वीं चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि ज़िंदगी को बेहतर समझो मौत से पहले। आज आपके पास ज़िंदगी है, क्या भरोसा कल हमारे पास ज़िंदगी रहे ना रहे, है ना। आजकल तो बूढ़े रह जा रहे और कम उम्र वाले ही चले जा रहे हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा है? मौत तो किसी को भी आ सकती है। मौत उम्र देख के नहीं आती, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आती है और वक्त देख के आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बूढ़े ही मरेंगे और जवान रह जाएंगे। इसीलिए मौत से पहले ज़िंदगी को बेहतर समझो और अपनी ज़िंदगी से जितने अच्छे काम हो सके वो ले लो, है ना। और एक और हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़े क़यामत होंगी ना, और जब चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, कोई गैर मुस्लिम हो, जो भी अल्लाह के बंदे हैं, उस बंदे को पेश किया जाएगा अल्लाह के सामने, और अल्लाह उससे 5 सवाल करेगा। और जब तक बंदा उस सवालों का जवाब नहीं देगा ना, तो वो अल्लाह के सामने से हिलेगा भी नहीं, उसके पैर जम जाएंगे। अल्लाह उससे 5 सवाल करेगा कि ज़िंदगी कहाँ लगाई, ज़िंदगी कहाँ लगाई। फिर दूसरा सवाल रहेगा कि अपनी जवानी कहाँ लगाई, कहाँ खर्च की, क्योंकि देखो ज़िंदगी का हिस्सा जवानी भी है ना। तो अल्लाह ताला पूछेगा कि जवानी कहाँ खर्च की। फिर तीसरा सवाल अल्लाह करेगा कि तूने इल्म कितना सीखा और उसको कितना अमल में लाया, है ना। अब आप तो इल्म सीख ही रहे हो, चाहे दुनियावी बोले हो या कोई भी बोलो, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके
تو آپ دینی علم بھی حاصل کرو، کیونکہ اس کے بھی سوال جواب ہے نا، اس کے ہی سوال جواب ہے، علم کتنا سیکھا اور کتنا عمل میں لایا۔ پھر چوتھا سوال رہے گا کہ مال کہاں سے کمایا۔ آپ شاید آج نہ کما رہے ہو، لیکن آگے جا کے تو کماؤں گے، تو یاد رکھے مال کہاں سے کمایا یہ بھی جواب ہوگا، تو حرام حلال کا فرق سمجھو۔ پانچواں سوال ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا۔ اب آپ کو پاکٹ منی تو ملتی ہوں گی، ہے نا، تو خیال رہے کہ ہم کئی پیسے کو حلال میں خرچ کر رہے یا حرام میں خرچ کر رہے، اس بات کا فرق سمجھو، کیونکہ اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے جتنا سمجھانا تھا اس کم سمے میں آپ کو سمجھا سک رہی ہوں۔ دیکھیے، ایسے آپ جیسے بچے اگر چاہے نا تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی سیکھنے کی عمر ہے، کچھ کرنے کی عمر ہے۔ کیونکہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورے مطلب ایک لشکر کا انہیں سپہ سالارہ بنا دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، تو معلوم ہے وہ کتنے سال کے تھے؟ صرف 17 سال کے تھے۔ جب وہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ تو اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو صحیح راہ میں خرچ کرو، کیونکہ نا جوانوں سے نا لوگوں کو بہت امید ہوتی ہے۔ دیکھیے، 4 بوڑھے اگر کھڑے رہیں گے نا تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بولے گا ارے بوڑھے ہیں، پیپر پڑھیں گے، چائے پئیں گے، چلے جائیں گے۔ 4 عورتیں اگر کہیں کھڑی رہیں گی نا تو لوگ بولیں گے کہ ارے کچھ بک رہا ہوں گا، تو خریدنے نکلی ہوں گی، عورتوں کی بھیڑ جمع ہو گئی یا پنچات کر رہی ہوں گی، یہ سوچ کے آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر 4 جوان اگر کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے پولیس والا آتا ہے، پوچھتا ہے کیوں کھڑے، کس لیے کھڑے، ہے نا، پوچھتا ہے نا، کیونکہ جوانوں سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر یہ حق پہ رہے نا تو کچھ بہت اچھا کر کے دکھاتے ہیں، لیکن اگر غلط روٹ پہ رہے نا تو پھر بہت برا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ نے آپ کو ایمان والوں کے گھر پیدا کیا۔ آپ بتائیے کیا ایمان کسی بازار میں ملتا ہے؟ نہیں نا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کہیں پہ بھی پیدا کر سکتا تھا، کہیں پہ بھی پھینک دیتا تھا، بے ایمان والے کے گھر یا کہیں پہ بھی، لیکن اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائے، اس ایمان کو اور تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جیسے بچے اگر اٹھیں گے تو کچھ ضرور کریں گے۔ اگر آپ جیسے بچے دن کا جھنڈا لے کے اگر نکل گئے نا تو ہمارے تو پورے یہ جو مسلم لوگ ہیں نا ان سب کا نقشہ ہی بدل دوں گے۔ جتنا ہو سکے دن کے کاموں میں، دینداری میں تھوڑا سا انٹرسٹ لو، تھوڑا سا تو بھی سمے دو، کیونکہ آپ جیسے بچے تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ گمراہیوں کی طرف مت جاؤ۔ جوانی کی عبادت، جوانی کی قربانیاں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ بوڑھے تو بولتے نا جب بوڑھے عمر ہو جاتی ہے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے نا۔ جب 60-65 سال کی عمر میں ہمیں کوئی کھڑا نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کی طرف جاتے ہیں، ہے نا۔ وہ باسی عمر لے کے جب یہاں کی گورنمنٹ ہمیں 60-65 سال کے لوگوں کو ہکال دیتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف اپنی عمر پھیرتا ہے، کیونکہ جوانی بھر تو وہ حرام حلال عیش و آرام میں نکال دیتا ہے نا۔ ایسا بالکل مت کرو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور میں خاص کر کے نا ان بہنوں کو بولوں گی جو دیکھیے آج کل ہے نا بہت ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ برقعے والی بچیاں ادھر پکڑے جا رہی ہے، ادھر پکڑے جا رہی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو میری بہنوں ایک بات غور سے سنو۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ایک مشرک ہوتا ہے نا، بھلے وہ کتنا بھی پیسے والا ہو، لیکن اس سے بہتر ایک غلام ہے ایمان والا۔ اللہ نے یہ فرمائے آپ غلام سے شادی کرو اگر وہ ایمان والا ہے تو، لیکن اس مشرک سے مت کرو۔ اور یہی حکم مردوں پر بھی آیا ہے کہ ایمان والی عورتوں سے شادی کرو، مشرکین سے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایسی شادی اور ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں اللہ راضی نہ ہو، گھر والوں کی دعائیں نہ ہوں؟ ایسی کھوکھلی شادی جو دنیا میں بھی عبرت بن رہی ہے اور آخرت میں بھی بنے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو لاند کر آگے جانے والا کبھی خوش رہا نہیں نا۔ آپ ایمان والوں کے گھر پیدا ہوگی، اسلام کی شہزادیاں ہے،
آپ اپنے قدم دین کی طرف جمائیں. اور اسلام کی شہزادیاں جو ہوتی ہے نا، ان کا حسن جمال اتنا سستا نہیں ہے کہ کسی بھی ایرے گہرے کو ایسا نمائش کر دے، ہے نا. اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اسے تو مہر کی رقم دے کے حاصل کیا جاتا ہے. جب اللہ نے مہر کا حکم نکالا ہے تو ہم کیوں فری میں بانٹ رہے ہو؟ نہیں نا. اپنے حسن جمال کو چھپا کر رکھو. میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ قید ہو جاؤ گھر میں. پردہ کر کے آپ اپنی ایجوکیشن یا کوئی بھی کام کر سکتے ہو. پہلے کی امتوں کی عورتوں نے بھی کیا، لیکن پردے کے لحاظ میں اور اپنے ایمان کے ساتھ. اپنے ایمان کو مت چھوڑو، اپنے ایمان کو مت چھوڑو. بس ایمان پہ قائم رکھو. اور اگر یہ سچ بات ہے تو اس سے آپ چوکنے ہو جاؤ، کیونکہ ہر کسی سے جنگ میں ہم شاید جیت جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ میں نہیں جیت سکتے. میری بہنوں سب کرو، میرے بھائیوں آپ سب کرو، بس گناہ مت کرو. گناہ مت کرو. جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو منع کیے ہیں وہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو. نماز قائم کرو میرے بھائی بہنوں، نماز قائم کرو. نماز تمہارے ایمان کو تازہ کریں گی. نماز تمہیں برائی کے راستے پہ جانے سے روکیں گی. میری بہنوں نماز تمہارے لیے حجاب کا کام کریں گی. میرے بھائیوں نماز تمہارے لیے طاقت اور ترقی کا کام کرے گی. بس نماز قائم کرو. میں جتنا سمجھا سکتی تھی میں نے سمجھا دی. اور ایک چیز کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے تھوڑا فین کا آواز آ رہا ہوگا، گرمی بہت ہو رہی ہے، اسی لیے تھوڑا ایڈجسٹ کر لو. اور انشاءاللہ اللہ تمہیں دن کا دائی بنائے اور میرے چھوٹے بھائی بہنوں کو صحیح راستہ چننے کی سمجھ اور عقل دے. اور اللہ تمہیں خوب ترقی دے. اور اللہ کرے تم اسلام کا نام روشن کرو، نہ کہ ڈباؤ. بس اللہ آج کل کے بچوں کو صحیح ہدایت دے اور صحیح راستے پہ لے آئے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.